اچھی بیوی کی قدر۔ شہر کے ایک پرسکون محلے میں سلمان اپنی بیوی عائشہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ سلمان ایک نجی کمپنی میں کلرک تھا، جہاں اس کی تنخواہ اتنی کم تھی کہ مہینے کے آخری دن اکثر ادھار مانگ کر گزارنے پڑتے۔ سلمان مزاج کا تھوڑا حساس تھا۔ وہ جب بھی دوسرے لوگوں کی بڑی گاڑیاں اور شاندار مکان دیکھتا تو اسے اپنی زندگی ادھوری سی لگتی۔ وہ اکثر گھر آ کر خاموش بیٹھ جاتا یا تقدیر کا شکوہ کرتا، لیکن عائشہ اس کے بالکل برعکس تھی۔ وہ ایک صابر اور سمجھدار عورت تھی جس کا ماننا تھا کہ سکون پیسوں میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں چھپا ہے۔ عائشہ نے کبھی سلمان سے مہنگے کپڑوں یا زیورات کی فرمائش نہیں کی تھی۔ وہ تو پرانے کپڑوں کو بھی اس نفاست سے سیتی اور گھر کو اس طرح سجا کر رکھتی کہ بڑے بڑے محلوں والے بھی دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ وہ ہر صبح سلمان کو مسکراتے ہوئے رخصت کرتی اور کہتی، سلمان، حلال رزق میں برکت ہوتی ہے، آپ بس ہمت نہ ہاریے گا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وقت گزرتا گیا، لیکن ایک دن سلمان کی زندگی میں ایک بڑا طوفان آیا۔ کمپنی میں کچھ تبدیلیوں کی وجہ سے کئی ملازمین کو اچانک فارغ کر دیا گیا اور ان میں سلمان بھی شامل تھا۔ جب سلمان دفتر سے اپنا سامان لے کر نکلا تو اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ سڑک کنارے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا، میں اب عائشہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ گھر کا کرایہ، بجلی کا بل اور راشن کا انتظام کیسے ہوگا؟ وہ کئی گھنٹوں تک سڑکوں پر آوارہ پھرتا رہا اور جب رات کے سائے گہرے ہوئے تو بوجھل قدموں کے ساتھ گھر پہنچا۔ عائشہ نے جب سلمان کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ کچھ برا ہوا ہے۔ سلمان نے صوفے پر بیٹھتے ہی اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور روتے ہوئے بولا، عائشہ، سب ختم ہو گیا، میری نوکری چلی گئی، میں ایک ناکام انسان ہوں، میں تمہیں وہ خوشیاں نہیں دے سکا جس کی تم حقدار تھی۔ عائشہ نے فوراً آگے بڑھ کر سلمان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑے پریقین لہجے میں کہا، سلمان، نوکری گئی ہے، زندگی نہیں۔ کیا آپ بھول گئے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے؟ یہ وقت امتحان کا ہے اور ہم اس امتحان میں ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب تک میں ہوں ہمارا گھر نہیں بکھرے گا۔ اگلے ہی دن سے عائشہ نے اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو کام میں لانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے محلے کی خواتین کو سلائی کڑھائی سکھانے اور ان کے کپڑے سینے کا کام شروع کر دیا۔ سلمان پہلے تو بہت ہچکچایا، اسے برا لگا کہ اس کی بیوی کو کام کرنا پڑ رہا ہے، لیکن عائشہ نے اسے سمجھایا کہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، اگر ایک پہیا تھک جائے تو دوسرے کو سہارا دینا ہی پڑتا ہے۔ عائشہ دن بھر مشین چلاتی اور رات گئے تک محنت کرتی، جبکہ سلمان سارا دن نئی نوکری کی تلاش میں شہر کے کونے کونے کے چکر لگاتا۔ کئی ماہ گزر گئے، گھر کی معیشت عائشہ کی محنت سے چلتی رہی۔ اس مشکل وقت میں سلمان نے دیکھا کہ عائشہ نے نہ صرف گھر کو سنبھالا بلکہ کبھی اسے یہ احساس تک نہ ہونے دیا کہ وہ بے روزگار ہے۔ وہ سلمان کا حوصلہ ایسے بڑھاتی جیسے وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہو۔ ایک دن مسلسل کوششوں کے بعد سلمان کو ایک بہت بڑی کمپنی میں پہلے سے 2 گنی تنخواہ پر مینیجر کی نوکری مل گئی۔ جب سلمان اپنی پہلی تنخواہ لے کر گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ عائشہ ابھی بھی اسی پرانی مشین پر بیٹھ کر کام کر رہی تھی۔ سلمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ عائشہ کے پاس گیا اور اس کی محنت سے تھکے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا، عائشہ، میں نے ہمیشہ سوچا کہ میں تمہارا محافظ ہوں، لیکن ان چند مہینوں نے مجھے سکھایا کہ تم میری محافظ ہو۔ میں تو معمولی نوکری کے چھن جانے پر ٹوٹ گیا تھا، لیکن تمہاری ہمت نے مجھے دوبارہ کھڑا کیا۔ مجھے معاف کر دینا کہ میں تمہاری قدر نہ پہچان سکا۔ تم صرف میری بیوی نہیں، تم میری زندگی کی سب سے بڑی دولت اور اللہ کا خاص انعام ہو۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اسے اپنے قدر کی پہچان سے زیادہ اس بات کی خوشی تھی کہ اس کا شوہر آج ایک مضبوط اور شکر گزار انسان بن چکا تھا۔ سبق مورل: ایک نیک اور سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر کی خوشحالی میں، اس کی خوشی اور تنگ دستی میں اس کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ ایسی عورت کا وجود گھر کے لیے اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہوتا ہے۔